ناظرین، پہلے بین الاقوامی فرنٹ سے کچھ خبریں، پھر پاکستان سے بہت اہم خبریں ہیں، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ انٹرنیشنلی جو خبر سب سے پہلے میں آپ کو دوں گا وہ ایران نے ایک نیا نقشہ جاری کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک سٹیٹمنٹ نے اور نئے اقدامات نے پورے خطے کو جنگ سے دوچار کرنے کے بڑے خطرات سے لاغ کر دیا ہے۔ یعنی ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ بحری جہازوں کو آبنۂ ہرمز میں سے اپنی حفاظت میں گزاریں گے، اور جو کوئی بھی رکاوٹ بنے گا اس کے ساتھ وہ لڑائی کریں گے۔ اب رکاوٹ تو وہاں پہ ایران موجود ہے اور وہ آبنۂ ہرمز کو کنٹرول کرتے ہیں، تو یہاں پہ خطے میں کشیدگی پیدا ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ہم نے جو چیزیں دیکھی، خاص طور پہ گزشتہ رات میں ایران نے اناؤنسمنٹ کی کہ فوری طور پہ جتنے بھی جہاز یہاں پہ موجود ہیں وہ ریاض الخیمہ کے علاقے کو چھوڑ کر دبئی والے ایریا میں چلے جائیں۔ یعنی آبنۂ ہرمز کے قریب جتنے بحری جہاز وہاں پہ یا آئل ٹینکرز یا تجارتی جہاز جو وہاں پہ موجود تھے، ان سب کو یہ کہا گیا کہ وہ اپنی لوکیشن کو تبدیل کریں اور پیچھے کی جانب جائیں۔ جو یہاں موجود رہے گا وہ یہاں پہ اپنے خطرات کو دعوت دے گا، اور اس کے لیے جو بھی ہوگا اس کے لیے ذمہ دار وہ خود ہی ہوگا، یہ ایران نے کہہ دیا، اور امریکہ کے لیے بھی وارننگ جاری کی۔ لیکن ایران نے ایک نیا نقشہ جاری کیا ہے، اس نقشے کو آپ دیکھیے۔ یہ نقشہ BBC پہ بھی چھپا ہے، دنیا بھر کے عالمی میڈیا پہ یہ نقشہ چھپا ہے، اور ایرانی پاسداران انقلاب نے اپنے زیر کنٹرول آبنۂ ہرمز کے علاقوں کا نقشہ جاری کر دیا۔ اس میں جو عمان کا ایریا ہے، ایک چیز آپ کو ذہن میں رکھنی پڑے گی، میں نے آپ کو پہلے بھی ایک میپ دکھایا تھا کہ عمان کا ایک بہت بڑا حصہ آبنۂ ہرمز کے کنارے پر ہے، اور وہ عمان سے کٹا ہوا ہے، یعنی بیچ میں UAE آ جاتا ہے، پھر اس کے بعد عمان کا وہ کارنر آ جاتا ہے۔ تو وہ جو دونوں کارنر ہیں جہاں پہ عمان موجود ہے، وہاں سے انہوں نے ایک سیدھی پٹی کھینچ کر ایران تک لے کر گئے ہیں، اور یہ بتایا ہے کہ اس ایریا کے اندر سے جو بھی گزرے گا وہ آبنۂ ہرمز کو عبور کرے گا، وہ ایران کی ریڈ لائن کو کراس کرے گا، اور ایران نے باقاعدہ ریڈ لائنز جاری کی ہیں اس نقشے کے اندر۔ اس نقشے کو آپ ایک مرتبہ پھر دیکھ لیں، ایک بیچ میں لکیر ہے جو بتا رہی ہے وہ سمندری رستہ جہاں سے بحری جہازوں کو گزرنا ہے ایران کی اجازت سے اور اس کی کوارڈینیشن سے، جبکہ دو لال لکیریں یہ بتا رہی ہیں کہ ان لال لکیروں کے بیچ میں کوئی نہیں آئے گا۔ اور یہ نقشہ جاری کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ اگر امریکی جہاز یا اسرائیلی جہاز اس ایریا کے اندر آئیں گے تو وہ ایران کی حدود کی خلاف ورزی کریں گے۔ یہ معاملہ ہے، اس نقشے کو جاری کیا گیا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایران نے بڑی واضح دھمکی دی ہے، امریکی افواج نے آبنۂ ہرمز میں داخل ہونے کی کوشش کی تو ہم انہیں نشانہ بنائیں گے۔ ہرمز میں مداخلت کو جنگ بندی کی خلاف ورزی قرار دیا جائے گا، اور اسے جنگ بندی کی خلاف ورزی تصور کیا جائے گا اور لڑائی سمجھا جائے گا، اور امریکی دھمکیوں کا جواب دینے کے لیے ہم پوری طرح سے تیار ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس صرف دو رستے ہیں، یا تو وہ بہت ناممکن قسم کی ایک جنگ شروع کر دے، یا پھر ڈونلڈ ٹرمپ ایک خراب ڈیل کر لے، یعنی ایک ایسی ڈیل جسے جنگ تو رک جائے لیکن ڈونلڈ ٹرمپ جس طرح کی فیس سیونگ مانگ رہا ہے اس طرح کی فیس سیونگ اسے نہ ملے۔ دوسری جانب پروجیکٹ فریڈم کی، یہ پروجیکٹ فریڈم وہی ہے جس کے تحت ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ آبنۂ ہرمز کے رستوں کو کھولے گا اور وہاں سے بحری جہازوں کو نکالے گا طاقت کے زور پہ۔ تو اس کے لیے 15,000 امریکی فوجی تعینات کیے جائیں گے۔ یہ سینٹ کام حکام نے کہا، پتہ نہیں ان کے پاس پلان کیا ہے، کس طریقے سے آبنۂ ہرمز کو کھولیں گے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 3 چیزیں ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے رکھی گئی تھیں۔ ایک چیز رکھی گئی تھی کہ ایران پہ ایک شدید ترین حملہ کیا جائے، اور اتنا زبردست حملہ کیا جائے کہ ایران کی بنیادوں کو ہلا دیا جائے اور چند گھنٹوں کے اندر ہر طرف بمباری کی جائے۔ دوسری چیز بتائی گئی تھی کہ آبنۂ ہرمز کو کس طریقے سے کھلوایا جا سکتا ہے، وہاں پہ امریکی فوج جا کر قبضہ کر لے اور اس کے بعد ایران کو دوبارہ قبضہ کرنے ہی نہ دے۔ اور تیسری چیز یہ بتائی گئی تھی کہ یورینیم کو ایران میں سے اٹھا کر کیسے لے جایا جا سکتا ہے۔ تو یورینیم کہاں ہے اس کے بارے میں کوئی پکی انفارمیشن نہیں ہے، لیکن انٹرنیشنل ایٹمی معاملات کو دیکھنے والی جو ایجنسی ہے IAEA، وہ یہ کہتی ہے کہ اصفہان میں جو مرکز ہے، جوہری مرکز، وہیں پہ یورینیم کی موجودگی ہو سکتی ہے، ساری نہیں تو یورینیم کا ایک حصہ وہاں پہ موجود ہو سکتا ہے۔ اب یہ جناب دھمکیاں لگ رہی ہیں ایران کی جانب سے، اور امریکی جنگی جہاز پر 2 میزائل یا ڈرون فائر کرنے کی بھی رپورٹ آئی ہے، اور یہ دعویٰ پاسداران انقلاب نے کیا ہے۔ یعنی ایران نے دعویٰ کیا کہ ہم نے وارننگ دی امریکی بحری جہاز کو، جنگی بحری جہاز کو، وہ نہیں رکا تو ہمیں پھر اس کے اوپر فائر کرنے پڑے، اور 2 میزائل یا 2 ڈرونز جو ہے وہ الگ الگ رپورٹ ہو رہے ہیں۔ یہ ایرانی دعویٰ ہے، لیکن امریکی میڈیا اور امریکی سورسز نے اس کی تردید کی ہے،
اور انہوں نے کہا کہ کسی بھی امریکی بحری جہاز کے اوپر کوئی میزائل یا ڈرونز آ کر نہیں گرے، کوئی اس طرح کا حملہ نہیں ہوا، لیکن ایران کی جانب سے یہ دعویٰ ہے۔ آنے والے ویڈیوز میں تھوڑی دیر کے بعد ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ایکچولی حقیقت کیا تھی۔ ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ نے جو کچھ بھی کیا گزشتہ 2-3 مہینوں کے اندر، اس سے ان کی مقبولیت بہت تیزی سے نیچے گئی ہے امریکہ میں، اور ہر ہفتے ایک سروے آتا ہے جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اپروول ریٹنگ کتنی ہے، کتنے امریکنز ڈونلڈ ٹرمپ کو درست سمجھتے ہیں اور کتنے غلط سمجھتے ہیں۔ تو پچھلے ہفتے ایک قاتلانہ حملہ ہوا تھا، ایک آدمی پکڑا گیا امریکہ میں، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کے بارے میں بہت ساری چیزیں بھی کہی تھی۔ وہاں پہ ایک ڈنر ہو رہا تھا وائٹ ہاؤس کورسپونڈنٹس کا، اور یہ ڈنر واشنگٹن میں تھا۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کی ریٹنگ پازیٹیو ہوتی ہے اس کے بعد یا نہیں ہوتی، میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس کے اوپر ہم نظر رکھیں گے اور فوکس رہے گا۔ تو اب یہ ریٹنگ آ گئی ہے، اس ریٹنگ کو دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا اس قاتلانہ حملے کا بھی۔ ریٹنگ بدستور جو اپروول ہے یا اپروو ریٹنگ ہے ان کی، وہ 35% ہے، اور جو لوگ ان کو ڈس اپروو کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو، وہ 64% ہیں۔ یہ وہیں پہ کھڑا ہے معاملہ، یعنی اس حملے سے پہلے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی جو حالت تھی وہ اس حملے کے بعد بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی حالت ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت جو گر چکی ہے وہ سنبھل نہیں رہی۔ قاتلانہ حملے کا واقعہ ہو گیا، اس کے باوجود ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت نہیں سنبھل رہی۔ تو اس کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کو کچھ بڑا کرنا پڑے گا، اور یہی وہ خدشہ ہے جس کا پورا خطہ سامنا کر رہا ہے کہ امریکہ نے زبردستی یہاں سے رستہ کھلوانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اچھا، ایک قدم امریکہ نے اور اٹھایا، یہ پازیٹیو ہے، اس میں یہ ہے کہ ایرانی جہاز جو امریکہ کے کنٹرول میں تھا اور عملہ بھی تھا، وہ پاکستان کے حوالے کر دیا گیا کہ پاکستان کے ذریعے سے وہ پہنچ جائے گا ایران میں واپس۔ تو یہ ایک اچھی پازیٹیو چیز ہے۔ اب آ جائیں ناظرین پاکستان کی پالیٹکس میں، تو پاکستان کی پالیٹکس میں تو عمران خان سے اوپر کچھ ہے ہی نہیں اس وقت، یعنی پاکستان کی پالیٹکس میں کہ عمران خان ہی ہے اور ورسز سارے کے سارے ہیں۔ عمران خان بمقابلہ عاصم منیر، شہباز شریف، عاصم علی زرداری، نواز شریف، مریم نواز، بلاول، مولانا، ایمل ولی، ایم کیو ایم، یہ ساری پارٹیاں، جماعت اسلامی، سارے ایک طرف، عمران خان اکیلا ایک طرف۔ حتیٰ کہ اب تو ایسا لگتا ہے کہ عمران خان کی پارٹی بھی دوسری فیلڈ میں جا کے کھڑی ہوئی ہے اور عمران خان اپنی پارٹی کے خلاف بھی اکیلا ہی کھڑا ہوا ہے۔ دیکھیں نا علیمہ خانم کا سٹیٹمنٹ، عمران خان کی بہن ہے، وہ یہ کہتی ہیں کہ ہماری فیملی نے تمام پارٹی عہدیداران، سینئر قیادت، ایم این ایز، ایم پی ایز اور سینیٹر سے اپیل کی ہے کہ وہ اس منگل کو اڈیالہ جیل پہنچیں تاکہ حکومت پر دباؤ ڈالا جا سکے۔ نمبر 1، عمران خان کے وکلا اور اہل خانہ کو فوری ملاقات کی اجازت دی جائے۔ نمبر 2، عمران خان کو مکمل طبی معائنے اور علاج کے لیے شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کیا جائے، جہاں ماہر ڈاکٹروں سے ان کے ذاتی معالجین اور اہل خانہ کی موجودگی میں یقینی بنایا جائے کہ علاج ہو ان کا۔ نمبر 3، چیف جسٹس ڈوگر اس بات کو یقینی بنائے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کی ضمانت کی درخواستوں کو فوری سماعت کے لیے مقرر کیا جائے تاکہ انہیں اس غیر قانونی قید سے بلا تاخیر رہا کیا جائے۔ عمران خان اور بشرا بی بی کو تنہائی میں قید رکھا گیا ہے، جو کہ بہت بڑا ظلم ہے اور پاکستانی قوانین اور بین الاقوامی انسانی حقوق کے معیارات کی خلاف ورزی ہے۔ یہ بات جو ہے وہ علیمہ خانم نے کہی۔ اب ایک دفعہ پھر انہوں نے اپنی پارٹی سے اپیل کی، عمران خان کی پارٹی سے اپیل کی۔ عمران خان نے یہ پارٹی بنائی ہے، سارے لوگ عمران خان کے نام پہ ووٹ لیتے ہیں۔ آج عمران خان کی بہنیں کہہ رہی ہیں کہ مدد کرو عمران خان کی۔ اچھا، عمران خان کی بہنوں نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، اس سارے کے اندر کہیں بھی نہیں ہے کہ ہمارے مقدمات ختم کیے جائیں، اس سارے میں کہیں نہیں ہے کہ ہمارے رشتہ داروں کو چھوڑا جائے یا آستان نیازی کو جیل سے باہر نکالا جائے، اس سارے کے اندر کہیں نہیں ہے کہ ہمارا فلاں فائدہ کر دیا جائے یا ہماری گرفتاری سے ہمیں بچایا جائے۔ ایسی کوئی چیز نہیں کہی ان کی بہنوں نے۔ ایک ہی بات کہی ہے کہ عمران خان کے لیے آ جاؤ اڈیالہ جیل کے باہر اور دباؤ بڑھاؤ تاکہ عمران خان کو علاج کی سہولت ملے اور غیر قانونی قید سے نجات ملے، اور دباؤ بڑھے عدلیہ کے اوپر بھی اور موجودہ نظام کے اوپر بھی۔ اور عدلیہ تو ویسے ہی دبا کے پریشر ڈال کے انہوں نے بیڑا غرق کر دیا عدلیہ کو، اس کو آکسیجن ملنی چاہیے۔ جب تک پبلک نہیں نکلے گی عدلیہ کے اندر تو ان کو حوصلہ ہی نہیں ہو رہا۔ ناظرین، ایک اور میں آپ کو خبر دیتا ہوں، افسوسناک خبر ہے اور ہمارے پاکستان کے عدالتی نظام کو بے نقاب کر رہی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کی سزا کے خلاف مرکزی اپیلیں 7 مئی کو سماعت کے لیے مقرر کی۔ یاد رکھیے گا کہ یہ سزائیں لگ بھگ 1.5 سال ہو گیا دی ہوئی ہیں عمران خان کو، اور لگ بھگ